السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے قسط نمبر 110 دیکھ ہی لی ہوگی اور آنے والی قسط کا ٹریلر بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ تو آج کا دن قسط نمبر 111 کے پہلے ٹریلر کے نام کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ قسط نمبر 111 میں کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ گزشتہ قسط کے حوالے سے ہمارے اندازے بالکل درست ثابت ہوئے اور کہانی بالکل ہمارے پیش کردہ اندازوں کے مطابق آگے بڑھی۔ گزشتہ قسط کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ خانقاہ پر حملہ ہوا اور خبر عثمان غازی تک جا پہنچی، اور اب آنے والے ٹریلر میں اس حملے کی تباہکاریاں دکھائی گئی ہے۔ لیکن ایک چیز جو کہ مبہم ہے اور وہ ہے سلطان مسعود، کہ اس کا کیا ہوا؟ کیا وہ پکڑے گئے؟ اور اگر نہیں پکڑے گئے تو کہاں ہے؟ بالا خاتون کو بھی اغوا یا گرفتار دکھایا گیا ہے، اس کی جان کیسے بچے گی؟ شیخ ادیب کا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ عثمان غازی کے ایک اہم ساتھی کی آمد کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ جانیے کہ وہ کون ہے۔ سلجوقی لشکر علاؤالدین کی سربراہی میں یینی شہر کی طرف روانہ ہوا ہے۔ تو کیا ایک بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اور یہ جنگ ٹلے گی کیسے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں گزشتہ قسط کے آخر میں دو مناظر جو کہ نہایت ہی اہم تھے دکھائے گئے۔ ایک شیخ ادیب اور سلطان مسعود ایک ساتھ تھے اور خانقاہ پر حملہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ خبر عثمان تک بھی پہنچتی ہے تو وہ بجلی جیسی تیزی سے سوغت پہنچیں گے۔ یہاں اسمہان سلطانہ اور اس کے منگول اتحادی گھات لگا کر اس کا انتظار کریں گے، جو کہ آپ پہلے ٹریلر میں بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے اچھی خاصی تباہی ہو چکی ہوگی، چونکہ سلطانہ کو اس بات کا علم تھا کہ خانقاہ پر حملے کے بعد عثمان ضرور آئیں گے، تو وہ پہلے ہی گھات لگا کر تیار بیٹھی ہوگی۔ لیکن عثمان غازی بھی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ یہاں دھماکے ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، جو کہ عثمان غازی کی طرف سے کیے جائیں گے۔ ایک تو اس سے دشمن پیچھے ہٹ جائیں گے، تو دوسرا دھوئیں اور دھول کا فائدہ اٹھا کر اندر داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ان سب میں سلطان مسعود کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو ہمارا خیال ہے کہ سلطان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ٹریلر میں ہمیں شیخ ادیب گرفتار نظر آ رہے ہیں، تو شیخ کو جیسے ہی حملے کا اندازہ ہوا تو انہوں نے سلطان کو کسی محفوظ مقام پر چھپانے کے بعد خود کی قربانی پیش کی۔ شیخ ادیب جیسے قابل فہم شخص سے بھی اگر سلطان گرفتار ہو جاتے تو واقعی میں ان کی شخصیت میں کمی کے مترادف ہوتی، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ شیخ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر کے سلطان کو بچا لیں گے۔ عثمان غازی مارکے سے فارغ ہو کر سلطان مسعود تک پہنچیں گے اور پھر ان کو کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ یہ کام زیر زمین سرنگوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ شیخ ادیب کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ کیونکہ سلطان کی خانقاہ میں موجودگی کا علم تو کسی کو نہیں تھا، تو شیخ کو سلطان کو پناہ دینے کی پاداش میں نہیں بلکہ بالا کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ قسط میں بالا نے اسمہان سلطانہ کی مہر چوری کی اور پھر عثمان نے اس کے ذریعے قلعے واپس حاصل کیے۔ اس بات کا جب اسمہان سلطانہ کو علم ہوا تو اس نے بالا کو سبق سکھانے کی غرض سے شیخ کو گرفتار کیا، اور پھر بالا کو مکتوب بھیجا کہ اگر باپ کا سر سلامت چاہیے تو اکیلی مرمرہ جیگ چلی آئیں، اور بالا بالکل ایسا ہی کریں گی۔ اور اس ساری سازش میں بینگ خاتون پیش ہوں گی، اور غالباً اوکتم سردار بھی اسمہان سلطانہ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اسمہان سلطانہ کے قلعے میں داخل ہوتے ہوئے وقت قلعے پر قائے پرچم آویزاں تھے، جبکہ بالا خاتون کی آمد کے وقت پرچم تبدیل ہو چکے تھے۔ تو ایک بات تو واضح ہے کہ قلعے کی حکمرانی اوکتم صاحب سے چھین لی گئی ہے، لیکن جان کے بدلے یا پھر گرفتاری کے بدلے۔ بہرحال بالا کی آمد کے بعد اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور ٹریلر کے آخری مناظر میں اسمہان اور عثمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، لیکن ڈھال کے طور پر اس نے بالا کو گرفتار کیا ہوتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں بالا کے بچنے کے کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آلچیچے خاتون بالا کی مدد کرے، جیسے گزشتہ قسط میں اس نے بالا کی مدد کی تھی، یا پھر بالا کے ہاتھ کوئی چاقو یا پھر تیز دھار آلہ آ جائے اور وہ خود ہی رسی کاٹ کر خود کو آزاد کروا لے، یا پھر اسمہان سلطانہ عثمان سے مہر کا مطالبہ کرے اور عثمان غازی اسے نقلی مہر دے کر بالا کو آزاد کروا لے۔ دوسری طرف عثمان غازی بھی بالا کی گرفتاری کا سن کر اندھا دھن حملہ کرنے کی بجائے پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، یعنی کہ اسمہان سلطانہ کے گھات اور مطالبات دونوں کی تیاری کی جائے گی۔ گھات میں عثمان غازی تو بچ جائیں گے، اور پھر دونوں آمنے سامنے آ جائیں گے تو اسمہان سلطانہ اپنے مطالبات پیش کریں گی، یعنی کہ سلطان مسعود اور مہر کا مطالبہ،
تو ظاہر ہے کہ سلطان کی حوالگی کے لیے تو وقت مانگا جائے گا اور مہر کی نقلی کاپی اس مہان سلطانہ کے حوالے کر دی جائے گی، اور اس طرح بالا کو حاصل کرنے کے بعد اس کا خاتمہ دکھایا جائے گا، کیونکہ اس مہان سلطانہ سارے حدود پار کر چکی ہیں اور خانقاہ پر حملہ اس کی موت پر مہر ثبت کر دے گا، اور آنے والی 2 قسطوں میں یہ کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عثمان غازی کے اہم ساتھی کی واپسی کے حوالے سے۔ تو کون سے اہم ساتھی کی واپسی ممکن ہے؟ تو ان میں سے سب سے بڑے نام سامسا چاوش اور کوسس میخائیل کے ہیں، اور کوسس میخائیل کی واپسی کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ تاریخی لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل شخصیت ہے، اور دوسری طرف عثمان غازی نے اسے روم بھیجا تھا تاکہ وہاں کے حالات سے باخبر رہا جا سکے۔ اب اگر اس موقع پر اس کی انٹری ہو جاتی ہے تو عثمان غازی کی فوجی طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور آنے والے وقت میں یہ چیزیں بہت اہم ثابت ہوں گی۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اب اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے۔ ہمارے چینل پر تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔